السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 ایسے اہم واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی سیاست کا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ وہ کیسے بیڑا غرق کر دیا یہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک واقعہ تو DGISPR کی پریس کانفرنس، جنہوں نے عمران خان صاحب کے قوم کے ساتھ وزیر اعظم جیسی اہم عہدے پر بیٹھ کے جو مسلسل جھوٹ بولے گئے، ان تمام جھوٹوں کا آج پردہ چاک ہو گیا ہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جنہوں نے خان صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور پھر جناب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف گئی تھی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، وہاں سے وہ جو فیصلہ وہ لینا چاہتے تھے ان کی درخواستیں تو مسترد ہوئیں، الٹا یہ حکم آ گیا کہ 30 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ جس کیس سے یہ 7.5 سال سے بھاگ رہے تھے اس کا فیصلہ بھی اب 30 دن میں ہونے والا ہے۔ اور پھر امریکہ میں جو ایک معاملہ عمران خان صاحب کے بارے میں چل رہا ہے اس کا کچھ پول آصف علی زرداری صاحب نے کھولا اور کچھ ہم بھی آپ کو پہلے بتا چکے تھے، اور ان تینوں موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی، اور یہ پریس کانفرنس خاصے دنوں سے متوقع تھی، اور یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی بھی دن آج کل 1-2 دنوں میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ پاکستان کے اندر اقتدار کی منتقلی کا ایک پیریڈ چل رہا تھا، تو وہ جب اس معاملے کو 2-3 دن گزر گئے تو اس کے بعد آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر وہ DG صاحب نے کہا کہ جی جس کا جو دل کرتا ہے سوال پوچھے، اور پھر ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بالکل کلیئر کٹ کے بتائیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی جو پاک فوج کی لیڈرشپ کے خلاف سوشل میڈیا پر جو گھناؤنی ایک مہم چل رہی ہے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام چیزیں وہ ٹریس بھی کر لی ہیں، کچھ پاکستان کے اندر سے کچھ پاکستان کے باہر سے ہو رہی ہیں، اور اس پہ سخت ترین کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ جو فوج پہ بے بنیاد الزامات لگتے ہیں ان سے نمٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ حکومت اپنا کام کرے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس حکومت سے اچھے تعلقات رکھنا جو ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے، اور فوجی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ جو اس میں ایک بہت جسے کہتے ہیں خوش آئند بات تھی، جو پاکستان کے جمہوریت پسندوں کے لیے بڑی خوش آئند بات تھی، انہوں نے کہا جی پاکستان میں اب کبھی مارشل لا نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا نہ فوج مارشل لا لگانا چاہتی ہے اور نہ ہی پاکستان میں آئندہ بھی کوئی مارشل لا لگے گا۔ یہ بات بڑی انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ پھر TTP کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ TTP کے ساتھ کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ان کو بڑا شدید قسم کا نقصان بھی پہنچایا گیا، جبکہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنی ایک نئی مہم کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن وہ اپنی مہم میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ ان کا مکو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھپ دیا گیا تھا۔ ابھی ہم ان نکات کی طرف آتے ہیں جو کہ پچھلے دنوں بڑے متنازع ہے۔ ایک تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجلاس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں تمام سروسز چیف موجود تھے، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک امریکی سازش کا ذکر کیا، تو انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ سفارتی مراسلے ہوتے ہیں یہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ممالک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں، ہم نے بھی کروایا۔ اور اس میں رہی بات سازش کی، جب ان سے یہ کیٹیگریلی پوچھا گیا کہ جی اس میں وہ غیر ملکی سازش پاکستان کے اندر حکومت الٹنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ بھی ہے وہ اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے جو ہم نے اس میں کیا۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میرا نہیں خیال کہ اعلامیہ میں لفظ سازش استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ جناب وہ ایک ہماری حکومت گرانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، اور اپوزیشن جو اس وقت کی اپوزیشن جو تھی جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی امریکہ سے ملی ہوئی ہے، سارے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں، تو وہ جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا وہ اس حوالے سے بالکل نیچے آ گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ باقی وہ جو خط ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ اگر کرنا چاہتی ہے تو حکومت کر سکتی ہے، اس سے ہمارا کوئی مزید تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی سازش کرے گا تو ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بڑا اچھی طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی چیز بڑی وضاحت سے کی، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ میرے پاس 3 آپشن لے کر آئی تھی، اور اس کی کیا صورتحال اور وہ آپشنز کیا تھے، اور آپ گئے تھے اپوزیشن سے ملے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ عمران خان صاحب کی بات کو رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشن عمران خان صاحب کو نہیں دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے کہ جناب آئیں اور اس سارے معاملے میں جو نہیں ہے وہ میری مدد کریں، اور اس سے جو ایک بحران ہوا ہے اس کو حل ڈیڈ لاک ہے اس سے مجھے نکالا جائے۔
تو کہتے ہیں جب وہاں پر گئے پاک فوج کی قیادت تو پھر وہاں پہ 3 آپشن ڈسکس ہوئے، ایک تحریک عدم اعتماد کا آپشن، اور دوسرا استعفے کا آپشن، اور تیسرا جو ہے وہ جلدی انتخابات کا آپشن۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے 2 آپشن تو نہیں ہیں، لیکن جو تیسرا آپشن ہے اس پہ میں ریڈی ہوں، تو آپ جا کر پی ٹی ایم والے سے بات کریں کہ وہ اس پہ میرے ساتھ معاملات طے کر لیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو پاک فوج کی قیادت ہے انہوں نے پی ڈی ایم سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے آپشن رکھے، اور خاصی سیر حاصل بحث کے بعد اس آپشن کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب ہم نے اسی پروگرام میں اسی چینل پہ آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ آپشنز جو ہیں وہ پاک فوج کی طرف سے نہیں تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں تھے، اور یہ بات اس وقت جب پی ڈی ایم کی قیادت سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کو یہ بات میسج جانے والے نے کہی بھی تھی کہ جی یہ میسج ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن یہ ہماری ریکمنڈیشن نہیں، اس پہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ تو ہماری وہ خبر بھی الحمدللہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا کی جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہا کہ یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور فوج جو ہے وہ اس ڈس انفارمیشن مہم کا بڑا ٹارگٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کو سوشل میڈیا کی جو انکنفرم خبروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بچانے کے لیے یہ جو غلط انفارمیشن پھیلتی ہے اسے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات جو نہیں ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان سے ایک اور بڑا اہم اور بڑا وزنی سوال کیا گیا کہ جی ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فوج کے اندر کوئی اختلاف رائے تھا یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے اور فوج کی جانبداری یا غیر جانبداری کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا جناب یہ فوج جو ہے اس میں تقسیم نہیں ہوتی، فوج میں کوئی اختلاف رائے اس طرح کی نہیں، تو فوج ایک ڈسپلن کا نام ہے، اور وہ ڈسپلن چیف آف آرمی سٹاف کے انڈر ہوتا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے۔ یہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا۔ اور پھر جب ان سے بات کی گئی کہ جی یہ جو عدم استحکام ہوتا ہے معاشی، اس سے لازم ہوتا ہے سیکیورٹی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی بات کی اہم، انہوں نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق یا ہمارے خیال کے مطابق یہ اب جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد ڈالر گرا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، تو یہ بھی ایک سیاسی اور سیاسی استحکام کی علامت ہے، اور پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی اور امن و امان کی بہتری کی طرف یہ علامت ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے بہت زیادہ اہم بات کی۔ پھر آرمی چیف کی جو ہے وہ جو ہے توسیع کی ملازمت، مدت ملازمت میں توسیع ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، اس پہ بات کی گئی کہ جی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس توسیع کا چکر ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ جی آرمی چیف بالکل بھی جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت میں مزید توسیع نہیں لینا چاہتے، نہ ایسی کوئی توسیع مانگی گئی ہے، اور نہ ہی اگر کوئی دے گا تو وہ قبول کی جائے گی۔ آرمی چیف اپنے مقررہ وقت جو ریٹائرمنٹ کا ہے 29 نومبر 2022 اس میں وہ ریٹائرڈ ہو کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اس میں انہوں نے آج کلیئر کی۔ اچھا، پھر وہ جو بات تھی امریکہ کے اڈوں والی، وہ بھی عمران خان صاحب کا بیانیہ جو انہوں نے دھڑام سے نیچے گرا دیا، کیونکہ یہ بھی بلکہ انہوں نے گرا دیا کہ آپ وہ تو جو بات فیکٹ ہے انہوں نے وہ کہی۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اس لیے کہ میں نے امریکہ کو نے اڈے مانگے اور ایبسلیوٹلی ناٹ ہم نے کہا، تو کیا یہ ایسی بات تھی؟ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ اگر امریکہ اڈے مانگتا تو ہمارا یہی جواب ہوتا، لیکن امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے، تو پھر یہ باقی کسی سوال جواب کا تو تک ہی نہیں بنتی۔ تو خان صاحب کا وہ بیانیہ بھی بالکل نیچے آ کے گر گیا۔ پھر ان سے ایسا بھی سوال کیا گیا کہ مثلاً کہ جی جو اس وقت حکومت آئی ہے یہ ماضی میں جو ہے وہ فوج کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اب کوئی جو اب کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے ان کو کوئی این آر او دے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فوج جو ہے وہ کسی کو نہ این آر او دیتی ہے، نہ فوج کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کسی کو این آر او دینے کا۔ اگر کسی نے کوئی ایسی باتیں کی تھی تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کا نوٹس لے، فوج نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن یا رد عمل نہیں دیتی۔ پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کے اوپر جو ان سے سوالات کیے گئے اس کے انہوں نے جواب بڑے واضح طور پہ کہ انہوں نے کہا جی 2 سال پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فوج کسی صورت میں بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن ہوئے، کہیں پر بھی فوج نے کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو وہ الزام جو تھا کہ چونکہ سوال میں بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ جو الزام تھا فونز کالز آتی ہے اور ان کے ذریعے سیاست، انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی
فون کال کی سیاست پاکستان میں نہیں ہوتی، لوگوں کو ویسے ہی مس لیڈ کیا جاتا ہے، اور فوج نے یہ اپنا پکا فیصلہ کیا، اور فوج اپنے اس فیصلے پر آئندہ بھی قائم رہے گی کہ وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اپنے آئینی دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کر وہ کام کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں اگر کچھ ایسا تھا تو اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے پر جو ہے وہ اب پاک فوج مکمل طور پر قائم رہے گی۔ پھر ایک اور سوال ان سے بڑا اہم کیا گیا، وہ سوال یہ تھا کہ جناب وہ نئے وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، ان کے جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب میں چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے، تو بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس بارے میں بھی بڑی وضاحت سے کہا، ان کا جناب بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس دن بیمار تھے، اور اس دن وہ بیماری کی وجہ سے اپنے آفس میں بھی، جو ڈے ٹائم میں ان کا آفس ہوتا ہے، وہ اپنے آفس میں بھی نہیں گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ شریک ہوئے تھے، وہاں پہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر جو ایک اور بیانیہ عمران خان صاحب نے وہ تیار کیا کہ جناب یہ جو انہوں نے جلسے میں پشاور میں بات کی کہ آپ جو حکمران آ گئے ہیں یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے لیے خطرہ ہے، اور سیکورٹی رسک سے کچھ اس قسم کی بات کی گئی۔ جب یہ سوال ان سے کیا گیا DGISPR، تو DGISPR نے کہا کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ان کے اوپر کوئی اس طرح کی غیر معتاد گفتگو نہیں کی جانی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے لیے کام کیا ہے، ان کی بہتری کے لیے کام کیا، ان کے تحفظ کے لیے کام کیا، لہٰذا اس معاملے میں بڑی محتاط گفتگو ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزوں میں یہ چیزیں نہیں لانی چاہیے۔ سو DG افتخار بابر صاحب نے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا معاملہ بھی کھول دیا، انہوں نے وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں جو امریکی سازش والا معاملہ تھا وہ بھی کھول دیا، انہوں نے امریکہ کے اڈوں والا معاملہ بھی بند کر دیا، وہ جو خان صاحب نے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، اور پھر جو ایٹمی اثاثوں کے وہ جو عدم تحفظ والی بات عمران خان صاحب نے کھڑکا دی، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے کھڑکا دیتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے پول کھول دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس دوسرے معاملے کی طرف جناب، وہ کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا جیو نیوز پہ احمد میر صاحب کو، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی۔ اچھا آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ہم نے آپ کو اسی چینل میں بہت عرصہ پہلے یہ بات بھی بتائی تھی کہ عارف نقوی صاحب جو ہیں ابراج گروپ والے، وہ بہت سارے بڑے فائنینشیل کرائمز میں ان کا نام آتا ہے، اور ان کا نام عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ چونکہ ان کی بزنس والے معاملات بھی ہیں۔ اب بزنس سے مراد یہ ہے کہ لین دین ہے، وہ بزنس جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو الگ بات ہے، کہ ایک انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے امریکہ میں۔ عارف نقوی صاحب ابراج گروپ والے کے الیکٹرک کراچی والے یہ وہاں پر گرفتار ہیں، اور وہاں پر جو گرفتار ہیں ان کے اوپر بہت بڑا مطلب کروڑوں ڈالر کے فراڈ کا، ان کے اوپر شاید کروڑوں سے بھی زیادہ ڈالر کے فراڈ کا ان کے اوپر الزام ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، اہم بات یہ ہے کہ امریکہ ہے یا برطانیہ، یہ بنیادی طور پہ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کے علم بردار ہے، یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، یہ فائنینشیل کرائم نہیں برداشت کرتے۔ اگر یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر یا جس طرح دوسری پارٹیوں پر الزام لگتے رہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کی، باہر لے کے پیسہ، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نکلتی تو یقین مانیے کہ یہ پاکستان نے تو کیا کچھ کرنا تھا، برطانیہ نے ان کو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو یہ جو ممالک ہیں یہ اس معاملے میں بڑے الرٹ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظام ہی سرمایہ داری کے اوپر کھڑا تھا، وہاں پہ یہ بالکل رعایت نہیں کرتے۔ تو عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ کے الیکٹرک والے اور ابراج گروپ والے وہ امریکہ میں گرفتار ہیں۔ اچھا جب وہ گرفتار ہوئے تھے ایسے چند ماہ قبل، تو وہ جیسے کہ وہاں پہ ان کے قانون میں، وہ تو قانون پہ چلتے ہیں کہ جی آپ کس سے فون پہ بات کرنا چاہیں گے اطلاع دینے کی، تو انہوں نے پاکستان کے صدر عارف الوی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لیا۔ تو وہاں پر ایک انکوائری عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہے، عارف نقوی وہاں پہ گرفتار ہیں، اور یہ وہی معاملہ ہے کہ یہ جب کے الیکٹرک والا معاملہ ہوا تھا کہ کے الیکٹرک نے بہت بڑا ڈیفالٹر تھا، اور FIA کے DG بشیر میمن نے ان کے خلاف انکوائری کرنے کی کوشش کی تھی، تو بشیر میمن صاحب نے اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے منع کر دیا تھا کہ وہ میرا دوست اور میرا فائنینسر ہے اور ہمیں وہ فنڈ دیتا ہے، تو لہٰذا تم نے اس کی طرف نہیں جانا۔ تو اب وہی معاملہ وہ آگے چلا گیا ہوا، وہاں پہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا۔ اب کسی بھی وقت امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے اپنے قوانین کے مطابق کوئی بڑی کارروائی کی جائے گی۔ تو خان صاحب نے کیا ایک تیر سے تین شکار۔ ایک تو ان کا جو بیانیہ تھا وہ بڑا ہم پاکستان کو اوپر لے جائیں گے، معیشت ساری تباہ ہو گئی، خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی، جو پاکستان کے اندر امن و امان تباہ ہو گیا، سارا سسٹم تباہ ہو گیا۔ تب خان صاحب کے پاس اگلے الیکشن میں بیچنے کے لیے کچھ تھا نہیں، انہوں نے وہ ایک نئی ٹرک کی بتی گھڑی کہ وہ جی امریکہ میرے خلاف ہے۔ اس کے دو فائدے ہونے تھے، ایک فائدہ تو یہ ہونا تھا کہ لوگوں نے ان سے ان کی کارکردگی کا پوچھنا چھوڑ دیا، اور اس میں وہ بڑے کامیاب بھی ہوئے کہ وہ جو مرغیوں کٹوں معیشت وہ سارا کچھ ادھر ہی رہ گیا، مہنگائی شنگائی ادھر ہی رہ گئی، لوگوں کو نئی بتی کے پیچھے لگا دیا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن امریکہ کو تو نہیں چیٹ کیا جا سکتا نا،
اپنے عوام کو تو بندہ چیٹ کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ میرے خلاف انکوائری چلی، کل یہ بات بنے گی تو میں کہوں گا جی وہ میں نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور میں نے تو امریکہ کے خلاف جو غلامی سے نکلنے کی بات کی تھی اور امپورٹڈ نامنظور کی بات کی تھی، تو اس وجہ سے امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ وہ جو عارف نقوی صاحب ہیں وہ بڑی چیز ہے، انہوں نے بل گیٹس کو بھی انہوں نے چونا لگا دیا تھا وہاں پر، تو وہ جتنی فنڈنگ تھی وہ پیسے وہاں سے آتے رہے، عمران خان صاحب وہ پیسے وصول کرتے رہے، کروڑوں ڈالر وصول مبینہ طور پہ کرتے رہے، تو وہ کیس چل رہا ہے۔ وہ خان صاحب اس کیس میں کسی بھی وقت تلے جائیں گے۔ اب تیسری جو بری خبر تھی خان صاحب کے لیے وہ فارن فنڈنگ کیس تھی۔ 7.5 سال سے تو خان صاحب چکر دے رہے تھے کہ وہ فیصلہ نہ ہو، اور وہ ابھی تک کامیاب تھے۔ اب وہ جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی نے 2 درخواستیں دی تھیں، ایک 25 جنوری کو اور ایک 31 جنوری کو، اور ان میں ایک میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں ان کو اس کیس سے علیحدہ کیا جائے۔ دوسرے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریکارڈ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے تفتیش کرا کے منگایا، جس میں کافی ساری ویسے رولا ثابت ہوا ہے، اس کی کاپیاں اکبر ایس بابر کو نہ دی جائیں۔ آج وہ دونوں درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف یہ کہ مسترد کر دی ہیں، بلکہ ساتھ یہ بھی حکم دے دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 30 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ کیا جاؤ۔ اگر یہ 30 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا عدالت کے حکم کے مطابق، تو بظاہر امکان یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ہے نا وہ سیاسی کیریئر جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، خطرے میں ہے شدید۔ اور وہ اب دیکھیں وہ ہو سکتا ہے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں، جو بھی کرے، لیکن بہرحال وہ فیصلہ آ گیا۔ تب بھی خان صاحب گئے، اور ڈی جی ایس پی آر نے تو وہ 4-5 جو بڑے انہوں نے قوم سے جھوٹ بولے تھے عمران خان صاحب نے، وہ ڈی جی ایس پی آر نے ان کا بھی پول کھول دیا۔ اور پھر وہ امریکہ والا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تیر سے خان صاحب نے 2 شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔